أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکب ناقصہ میں سے مرکب اشاری کے بارے میں جانیں گے، جسے ہم ڈیمونسٹریٹو فریگمنٹ یا ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ کہتے ہیں، بلکہ اسے ہم پوائنٹنگ فریگمنٹ یا پوائنٹنگ کمپاؤنڈ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اسم کے 4 ایٹریبیوٹس کے بارے میں جانا کہ جب بھی ہم کسی اسم کی بات کریں 4 چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے: اس کا اعراب، اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کا جنس۔ اعراب میں یہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجرور ہے۔ عدد میں یہ واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ وسعت میں یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے۔ اور جنس میں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اللہ کے کرم سے ہم نے یہ جانا کہ جسے ہم نے کلمہ اور لفظ کہا، اسے ہم نے مفرد بھی کہا۔ مفرد اور مفرد مل کر مرکب بناتا ہے۔ اگر یہ مرکب ایک کمپلیٹ میننگ دیتا ہے تو اسے ہم مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں، اور جس جملے کی شروعات اسم سے ہوتی ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جبکہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے اسے ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ مفرد اور مفرد سے مل کر بننے والا مرکب اگر میننگ انکمپلیٹ دے رہا ہے، بات اگر نامکمل ہے، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی انکمپلیٹ فریگمنٹ یا انکمپلیٹ کمپاؤنڈ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے مرکبی توصیفی کے بارے میں جانا اور مرکبی جاری کے بارے میں جانا۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرکبی اشاری کے بارے میں جانیں گے۔ اگلی آنے والی کلاسز میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مرکب اضافی، مرکب عطفی اور مرکب عددی کے بارے میں جانیں گے۔ اب آئیے ایک کوئک ریکیپ کرتے ہیں مرکبی توصیفی کا۔ تو مرکبی توصیفی کو ہم نے جانا کہ ایک ناؤن ناؤن کمبینیشن ہے۔ پہلے ناؤن یعنی پہلے اسم کو ہم موصوف کہتے ہیں، اس کا اور ایک نام منعوت ہے، اور اس کے بارے میں جو صفت ہوتی ہے، جو خوبی یا خامی ہوتی ہے، جو کہ مرکبی توصیفی کا دوسرا پارٹ ہے، وہ ہے صفت، یا جسے ہم نعت بھی کہتے ہیں۔ اور ہم نے یہ جانا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ یہ صفت جو ہے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ کس میں تابع ہوتی ہے؟ وسعت میں، اعراب میں، جنس میں اور عدد میں۔ اس میں ہم نے استثنائی صورت میں یہ جانا کہ اگر موصوف غیر عاقل جمع ہے تو اس کے ساتھ صفت عموماً واحد مؤنث کی آتی ہے، جیسے ابواب متفرقۃ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بعد ہم نے اور ایک مرکب جانا جسے ہم مرکبی جاری یا جینیٹیو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک حرف اور ایک اسم سے بنتا ہے۔ اس حرف کو پھر ہم جار کہتے ہیں، اور پھر چونکہ اس کے بعد آنے والا اسم جو ہے مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں جار اور مجرور سے بنتا ہے مرکبی جاری۔ ہم نے بات کی کہ ایسے 17 حروف ہیں، لیکن ان میں سے قرآن کریم میں یہ 11 استعمال ہوئے ہیں: بی، تا، وا، کا، لی، فی، من، ان، الا، علا، حتی۔ اس کی ایک مثال دیکھیں: من شر، شر سے، فرام مسچیف۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے بات کی کہ اسم مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اسم مجرور کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ غیر منصرف میں یہ زبر کے ساتھ آتا ہے، جیسے ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ اسی طرح منصرف میں تو ہم اسے سیدھے پہچانتے ہیں، زیر سے یا دو زیر سے، جیسے محمدن، محمدن، محمدن۔ اس کے بعد مثنیٰ میں ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ عین کے ساؤنڈ سے، اور جمع میں مذکر کے لیے اینا اور مؤنث کے لیے آتن۔ اس پر کچھ مثالیں جو ہم نے کی تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو باللہ کیا ہے؟ مرکب جاری۔ من الشیطان کیا ہے؟ مرکب جاری۔ شیطان الرجیم کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ تاللہ کیا ہے؟ مرکب جاری۔ والعصر کیا ہے؟ مرکب جاری۔ کاسفن کیا ہے؟ مرکب جاری۔ اسف معقول کیا ہے؟ مرکب توصیفی۔ للہ کیا ہے؟ مرکب جاری۔ فی گمرتی کیا ہے؟ مرکب جاری۔ حتی ہین کیا ہے؟ مرکب جاری۔ من المسجد کیا ہے؟
مرکب جاری. مسجد الحرامی کیا ہے؟ مرکب توصیفی. الی المسجد کیا ہے؟ مرکب جاری. مسجد الاقصی مرکب توصیفی. اسی طرح یہاں دیکھیں ذکر اللہ. ذکر اللہ کون سا مرکب بن رہا ہے اس کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں جانا. فی الحال ان کی وجہ سے یہ ذکر ہو گیا ہے، یعنی ان اور ذکر اللہ مرکب جاری. علی قلوب مرکب جاری. علی سمع مرکب جاری. علی ابصار مرکب جاری. ایک بار ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. تاللہ اللہ کی قسم. والعصر عصر کی قسم. فجعلہم پس اس نے کر دیا انہیں کعصف معقول جیسے کھایا ہوا بوسا. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. پس ذرہم انہیں چھوڑ دو فی غمرتہم ان کی غفلت میں، حتی ہین ایک مدت تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لا تلہکم نہ غافل کریں، اموالکم تمہارے مال، ولا اور نہ اولادکم تمہارے اولاد، ان ذکر اللہ اللہ کی یاد سے. ختم اللہ اللہ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اب آئیے ایک کوئی کمپیریزن کرتے ہیں مرکبی توصیفی اور مرکبی جاری کا. تو مرکبی توصیفی کے جو دو کمپوننٹس ہیں، موصوف اور صفت، دونوں اسما ہے. یہاں پر ایک حرف ہے اور دوسرا اسم ہے، اسے ہم حرف جر اور اسم مجرور کہتے ہیں. اس کا اور ایک نام جار مجرور. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ موصوف کے مطابق صفت لائی جاتی ہے، یعنی صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں موصوف متبوع اور صفت تابع. اور یہاں پر ہم نے کچھ حروف گنوائے تھے، جیسے بی تا وا کا لی فی من عن الی علی حتی. یہ حروف یاد کر لیں گے. اور ہم نے کہا کہ یہ حروف بلکہ یہ دراصل 17 حروف ہیں، تو یہ والے قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر اسم جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے انہیں کیا کہا؟ یہ عاملہ حروف میں سے ہیں. اور یہ کون سا مرکب بناتے ہیں؟ مرکبی جاری. یعنی دائیں طرف میں ہمارے پاس جو مرکب ہے وہ ناؤن ناؤن یعنی اسم اسم سے بنتا ہے، اور بائیں جانب جو ہے وہ ایک حرف اور اسم کی کمبینیشن ہے. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اور ایک ناؤن ناؤن کمبینیشن کا ایک مرکب پڑھتے ہیں. اسے ہم مرکبی اشاری کہتے ہیں. اس کا اور ایک نام ہے ڈیمونسٹریٹو فریگمنٹ، ڈیمونسٹریٹو کمپاؤنڈ، بلکہ اس کا اور ایک نام ہے پوائنٹنگ فریگمنٹ یا پوائنٹنگ کمپاؤنڈ. تو ہم نے ابھی بات کی کہ یہ بھی دو اسما سے بنتا ہوا ایک مرکب ہے. پہلے کیا ہے؟ پہلے پارٹ میں وہ خاص اسما ہوتے ہیں جن کو کہ ہم اسمائی اشارہ کہتے ہیں. کے بعد جو دوسرا اسم ہوتا ہے اسے مشارن الیہ کہتے ہیں. یعنی پہلا وہ خاص اسم ہوتا ہے جو کہ اشارہ کرنے کے لیے لگتا ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یعنی اس میں اشارہ کیا ہے؟ یہ وہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن ہے، یہ وہ پوائنٹر ہے جو کہ مشارن الیہ یعنی جس ناؤن کی طرف ہم نے ریفر کرنا ہے، جس ناؤن کو ہم نے پوائنٹ کرنا ہے، یعنی جس اسم کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہے. تو مرکب اشاری کے دو اجزاء ہم نے جانے، اسم اشارہ اور مشارن الیہ. تو جان لیجئے اسماء اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا مشارن الیہ یعنی جس اسم کی طرف ہم اشارہ کریں گے ہم انشور کریں گے کہ وہ بھی معرفہ ہوگا، اسپیسیفک ہوگا، ڈیفینٹ ہوگا. اور ایک بات جس کے بارے میں کہ ہم جانیں گے وہ یہ کہ یہ جو اسماء اشارہ ہے یہ مشارن الیہ کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی یہاں پر مشارن الیہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ اسم اشارہ کون سا یوز کیا جائے گا. یعنی یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسم اشارہ تابع ہے کس کے؟ مشارن الیہ کے. مثال کے طور پر اگر ہمیں واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے اسماء اشارہ میں سے واحد مذکر کا
اسم اشارہ استعمال کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر استثنائی صورت میں ہم خیال رکھتے ہیں کہ اگر غیر عاقل جمع کی طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم اسم اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید ہم ابھی یہ بھی جانیں گے کہ جو اسمائی اشارہ ہوتے ہیں اس میں جو واحد اور جمع کے اسمائی اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ ہر صورت میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ابھی جانا کہ مرکب اشاری کے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں۔ پہلا کمپوننٹ ہے اسم اشارہ اور دوسرا ہے وہ اسم جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اسے ہم نے مشارن الیہ کہا۔ اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ مشارن الیہ ہی ڈٹرمائن کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کون سا اسم اشارہ استعمال کیا جائے۔ تو دیکھ لیجئے سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس اسمائی اشارہ ہے، ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہے، ان کو پہلے ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ پہلے وہ جو قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، قریب یعنی نیئر کے لیے، نیئر کے لیے جیسے ہم انگلش میں دس استعمال کرتے ہیں۔ تو واحد میں ہمارے پاس مذکر کے لیے کیا ہے؟ ہذا، اور مؤنث کے لیے ہذہ، یعنی ہمیں ایک مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم کہیں گے ہذا، اور ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہذہ۔ اب نوٹ کر لیجئے کہ جو ڈیول کے لیے ہم اسمائی اشارہ یوز کرتے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے بلکہ وہ معرب ہوتے ہیں۔ ان میں رفع کے لیے ہمیں کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ مذکر کے لیے ہذان، اور مؤنث کے لیے ہاتان، جبکہ نصبی اور جری حالت کے لیے ہذین اور ہاتین۔ اب دیکھیے جمع کے لیے ہم جو اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں، ایک تو وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے اور وہ مبنی ہوتا ہے، یعنی ہر حالت میں ہاؤلائی، اور ہاؤلائی کا انگلش ایکویلنٹ کیا ہوگا؟ دیز۔ اب دیکھیے دور کے لیے، یعنی جب کوئی چیز دور کی ہو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جیسے انگلش میں ہم دیٹ یوز کرتے ہیں، تو عربی میں واحد مذکر کے لیے ذالک اور واحد مؤنث کے لیے تلک، جمع کے لیے اولئک، خواہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اب دیکھیے ڈیول ہم نے ابھی بات کی کہ ڈیول میں جو اسمائی اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے۔ رفع کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ ذانک مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے تانک۔ اسی طرح نصبی اور جری حالت کے لیے کیا ہے؟ زینک مذکر کے لیے اور تینک مؤنث کے لیے۔ اب آئیے اس پر تھوڑی سی مشق کرتے ہیں۔ تو یہ ہاذا ہے، ہاذا اسم اشارہ ہے جو مذکر کے لیے لگتا ہے واحد میں۔ تو ہم نے کہا کہ یہ جو اسم اشارہ ہاذا ہے یہ مبنی ہے، یعنی ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن، ہاذا مسلمن۔ اسی طرح ذالکہ کیا ہے؟ ذالکہ بھی اسم اشارہ ہے دور کے لیے، مذکر کے لیے، اور پھر یہ مبنی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ذالک مسلمن، ذالک مسلمن اور ذالک مسلمن۔ اب دیکھیں مؤنث، ہاذا کا مؤنث کیا ہے؟ ہاذہی، یعنی یہ فیمینائن ہے، اور ذالکہ کا فیمینائن کیا ہے؟ تلکا۔ یہ دونوں بھی مبنی ہے، تو لہٰذا ہم کہیں گے ہاذہی مسلمتن، ہاذہی مسلمتن، ہاذہی مسلمتن۔ اسی طرح تلکا مسلمتن، تلکا مسلمتن، تلکا مسلمتن۔ اب آئیے پہلے ہم جو جمع کے لیے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مبنی ہے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس ہے ہاؤلائی نزدیک کے لیے اور اولائکا دور کے لیے، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، چاہے رفع ہو، نصب ہو یا جر ہو۔ جیسے دیکھیے رفع میں ہاؤلائی مسلمون، اور مؤنث میں ہاؤلائی مسلماتن، اور نصب میں ہاؤلائی مسلمین، نصب اور جر میں ہاؤلائی مسلماتن۔ اسی طرح پھر اولائکا کو استعمال کر کے دیکھیں، اولائکا مسلمون، اولائکا مسلماتن، اولائکا مسلمین، اولائکا مسلماتن، اولائکا مسلمین، اولائکا مسلماتن۔ تو یہاں پر ہم نے نوٹ کر لیا کہ نصب اور جر میں مسلمین مسلمین، مسلماتن مسلماتن۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈیول کے لیے ہمارے پاس اسماء اشارہ ہوتے ہیں یہ معرب ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں ڈیول مذکر کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے؟ رفع کے لیے ہاذان مسلمان،
لیکن نصب اور جر کے لیے ہازین مسلمین، ہازین مسلمین۔ اب مونس میں دیکھیں ہاتان مسلمتان، لیکن ہاتین مسلمتین، ہاتین مسلمتین۔ اب دیکھیں دور کے لیے کیا ہے، مذکر میں ہمارے پاس ذانکا مسلمان، زینکا مسلمین، زینکا مسلمین۔ اب دیکھیں مونس میں ہمارے پاس کیا ہے، تانکا مسلمتان، تینکا مسلمتین، تینکا مسلمتین۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مرکبی اشاری کے بارے میں جان رہے ہیں۔ تو مرکبی اشاری کے جو دو کمپوننٹس ہیں، اسم اشارہ اور مشار الیہ۔ تو ہم نے جو خاص بات جانی کہ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، لہذا مشار الیہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب آئیے ان مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں حاضل قرآن، حاضل قرآن یہ ڈیفالٹ سٹیٹ ہے، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ اسم بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے۔ حاضل قرآن، تو پہلی بات ہم نے نوٹ کر لی کہ یہ ال کے ساتھ ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے۔ حاضل قرآن، یہ قرآن، ان حاضل قرآن، تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ حاضہ پر کوئی چینج نہیں آئی، لیکن یہ قرآن ہو گیا۔ یہاں پہ تھا حاضل قرآن، یہاں پر آیا حاضل قرآن۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاسز میں ہم جانیں گے کہ یہ دراصل ان کا امپیکٹ ہوا، حاضہ نے اس امپیکٹ کو نہیں فیل کیا، لیکن قرآن بن گیا۔ ان حاضل قرآن، بے شک یہ قرآن، تو یہ کون سا مرکب ہے، یہ بھی مرکبی اشاری۔ حاضل قرآن یہ بھی مرکبی اشاری۔ اب یہاں دیکھیں فی کیا ہے، حرف جارہ، حاضل قرآنی کیا ہے، یہ مرکبی اشاری ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے دیکھا اوپر تھا حاضل قرآن، یہاں پر ہے حاضل قرآن، اور یہاں پر ہے حاضل قرآن۔ یہ بھی مرکبی اشاری، یہ بھی مرکبی اشاری، یہ بھی مرکبی اشاری۔ یہاں ترجمہ یہ قرآن، یہاں ترجمہ بے شک یہ قرآن، اور یہاں ترجمہ اس قرآن میں۔ تو بات نامکمل ہے۔ اور ایک چیز جس پر کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ اس مرکب کا اعراب کیا ہے، تو ہم اس کے لیے مشار الیہ کو دیکھیں گے، کیونکہ جو ہمارے پاس اسم اشارہ ہے وہ تو چینج نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہمیں مشار الیہ بتا رہا ہے کہ یہ مرکب رفع میں ہے، یہ مرکب نصب میں ہے، یہ مرکب جر میں ہے۔ اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں حاضل کتاب، تو ہادہ کیا ہے، اسم اشارہ، الکتاب معرفہ ہے اور رفع کے ساتھ ہے۔ حاضل کتاب یہ کتاب، ادھورا میننگ، مرکبی اشاری۔ اب یہاں دیکھیں لحاظل کتاب، یہاں تھا حاضل کتاب، اب اس لی کا امپیکٹ دیکھیے، کتابو سے کتابی ہو گیا ہے، یعنی لی کیا ہے، لی حرف جارہ میں سے ہے۔ اب مزید آپ نوٹ کر لیں، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس مرکب کا اعراب کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے، یہ جری حالت میں ہے، اور کس وجہ سے، لی کی وجہ سے، یعنی حاضل کتاب مرکب اشاری۔ اب یہاں دیکھیں یہ اصل میں کیا ہے، حاضل کتاب، اور لی کی وجہ سے لحاظل کتاب۔ یہاں پر اسی پیٹرن میں دیکھیں لحاظل قرآن، اس قرآن سے، تو حاضل قرآن مرکب اشاری، لحاظل قرآن مرکب جاری۔ اسی طرح یہاں دیکھیں حاضل حدیث سے بحاضل حدیث، یعنی اس مرکب کا فائنل جو حالت ہے وہ جری حالت ہے۔ حاضل حدیث یہ کیا بن رہا ہے، مرکب اشاری، بحاضل حدیث مرکب جاری۔ اسی طرح یہاں دیکھیں بحاضل قرآن، بی کی وجہ سے حاضل قرآن، حاضل قرآن ہو گیا ہے، ترجمہ اس قرآن سے۔ ذالک الکتاب، ذالک کیا ہے، اسم اشارہ، الکتاب کیا ہے، مشار الیہ، یہ کیا ہے، معرفہ ہے، اس کی حالت کیا ہے، مرفوع ہے۔ تو ہم نے بات کی کہ جو مشار الیہ ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے۔ اب اگر اسے ہم نکرہ لاتے ہیں تو یہ مرکب اشاری سے جملہ بن جاتا ہے، یعنی تلک امتن کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ امت ہے، اور اسی طرح
ھذا صراط، یہ راستہ ہے. یعنی اگر ہم لکھیں ھذا قرآن، یہ قرآن ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن. اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کے پاس 3 آیات ہیں. سورہ نمبر 6 کی آیت 19، سورہ نمبر 12 کی آیت 3 اور سورہ نمبر 17 کی آیت 41. تو یہاں دیکھیں ھذا القرآن، یہ کیا ہے؟ اسم اشارہ مشار الیہ. ھذا القرآن، اسم اشارہ مشار الیہ. ھذا القرآن، اسم اشارہ مشار الیہ. مرکب اشاری، مرکب اشاری، مرکب اشاری. اب آئیے ان کا اعراب پہچانتے ہیں. یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے اور یہ مجرور ہے. کیوں بلا؟ کیونکہ ھذا مبنی ہے، ھذا چینج نہیں ہوا ہے. تو ھذا القرآن، ھذا القرآن، ھذا القرآن. مزید آپ نے نوٹ کر لیا القرآن، القرآن، القرآن. اب آئیے ان کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَأُوحِیَ إِلَیَّ، اور یہ کہ وحی کی میری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَکُم بِہ، تاکہ میں ڈراؤں تمہیں اس کے ذریعے سے. نحن، ہم، نقص علیک، ہم بیان کریں گے آپ کی طرف، احسن القصص، بہترین قصہ، بما، اس لیے، اوحینا، ہم نے وحی کی، الیکا، آپ کی طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے، من قبلہ، اس سے پہلے، لمن الغافلین، غافلوں میں سے، نا آشنا، بے خبر. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، صرفنا، ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل پکڑیں، تاکہ وہ سمجھیں. یہ آیت مبارکہ 6 بار آئی ہے. جیسے ایک مثال سورہ نمبر 10 کی آیت 48 ہے، سورہ بقرہ کی آیت 2 ہے، سورہ نمبر 29 کی آیت 43 ہے اور سورہ نمبر 7 کی آیت 101 ہے. تو یہاں دیکھیں ھذا الوعد، الوعد، ذالک الکتاب، الکتاب، تلک الامثال، الامثال، تلک القرى، القرى. تو پہلی مثال ہم دیکھیں گے ھذا الوعد، اسم اشارہ مشار الیہ، ال کے ساتھ ہے اور یہ مرفوع ہے. ذالک الکتاب، یہ بھی مرفوع ہے. اب یہاں دیکھیں تلک الامثال، یہ بھی مرفوع ہے. تلک القرى، یہ بھی مرفوع ہے. قرى، یہ مبنی ہے. اب ان دو مثالوں پر غور کیجئے کہ امثال کیا ہے؟ مثال کی جمع، یعنی یہ مثال سے بنتا ہوا جمع مکسر ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہے؟ واحد مؤنث کا اسم اشارہ. اسی طرح قریۃن کا جمع ہے قرا، تو اس کے ساتھ بھی واحد مؤنث کا اسم اشارہ آیا ہے. اب آئیے ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا وہ وعدے کا دن، وہ عذاب کا دن، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ذَلِكَ الْكِتَابُ، یہ کتاب، لا ریب فی، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اور مزید دیکھیں کہ یہ کتاب کے لیے دور کا اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ فصاحت اور بلاغت کے لیے ھذا الکتاب کے بدلے ذالک الکتاب استعمال ہوا ہے. وتلک الامثال، اور یہ مثالیں، نضربها للناس، بیان کی جاتی ہیں لوگوں کے لیے. وما یعقلها، اور نہیں سمجھتے، الا، مگر، العالمون، علم رکھنے والے، جاننے والے. تلک القرى، یہ بستیاں، نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں تم پر، من انبائها، ان کی کچھ خبریں. اب آئیے متفرق مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ نمبر 27 کی آیت 40 میں دیکھیں. قولا، اس نے کہا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو ہم نے ترجمہ یہاں پہ ہے کے ساتھ کیا، تو ہم اسے اسم اشارہ کہیں گے، لیکن یہ جو ہے
یہ اس کی خبر ہے، یعنی یہاں پر ہم مرکب اشاری نہیں کہیں گے۔ سورہ نمبر 3 کی آیت 37 میں دیکھیں، قولا اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکی تیرے لیے، ہادا یہ تیرے لیے کہاں سے ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ زکریا علیہ السلام جب بھی مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو وہ وہاں پہ کھانے کے کچھ سامان پاتے تھے، تو وہ مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں ان کھانے کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں، اولائکا 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 ہا اولائی، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسماء اشارہ ہے جو جمع کے لیے لگتے ہیں۔ ہا اولائی نزدیک کے لیے، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، اسی طرح اولائکا دور کے لیے، چاہے مذکر ہو یا مونس ہو۔ مزید ہم نے نوٹ کر لیا کہ یہ سب مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ کسی بھی حالت میں، چاہے رفعی ہو، نصبی ہو یا جری حالت، یہ ہر حالت میں سیم رہتے ہیں۔ اولائکا وہ، علی ھدی من ربہم ہدایت پر ہے اپنے رب سے۔ پھر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہی لوگ ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہی لوگ کامیاب ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حقا یہی لوگ سچے مومن ہیں، لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے ہیں۔ قولا اس نے کہا، ہا اولائی یہ سب بناتی میری بیٹیاں ہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے کہا یہ سب میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اور ایک مرکب جانا، مرکب اشاری۔ اس کے جو دو کمپوننٹس ہوتے ہیں انہیں ہم اسم اشارہ اور مشار الیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ خاص اسم ہے جو کہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، انہیں ہم ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز یا پوائنٹرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ اسما ہوتے ہیں جن کی طرف کہ ہم پوائنٹ کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ اسماء اشارہ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا مشار الیہ خیال رکھا جاتا ہے کہ مشار الیہ کو بھی ہم معرفہ ہی لائیں۔ پھر ہم نے یہاں پر یہ بھی بات کی کہ اسم اشارہ مطابقت رکھتا ہے مشار الیہ سے، یعنی مشار الیہ کے حساب سے ہی ہم اسم اشارہ کو لاتے ہیں، یعنی واحد مذکر کے لیے واحد مذکر اسم اشارہ، اسی طرح جمع مذکر کے لیے جمع مذکر کا اسم اشارہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک استثنائی صورت یہ ہے کہ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم اسم اشارہ واحد مؤنث کا استعمال کرتے ہیں۔ مزید ہم نے یہ جانا کہ جو واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس قریب کے لیے واحد مذکر کے لیے ھذا، واحد مؤنث کے لیے ھذہ، جمع کے لیے ھؤلاء، دور کے لیے مذکر واحد کے لیے ذالک، اور دور مؤنث کے لیے تلک، اور جمع کے لیے اولئک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سمجھانے سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔